السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حفصہ اصغر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نمازوں کی قضا کب کب ہوتی ہے اور ان کی ادائیگی کس طرح کر سکتے ہیں۔ ویسے تو تمام نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہم بھول جاتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب یاد آتی ہے تو اچانک سے ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نماز کب قضا ہوتی ہے اور کب آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، فجر کی جو نماز ہے وہ اس کے وقت ہونے سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اگر آپ کو یاد آئے تو وہ آپ فجر کی قضا نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ظہر کی نماز ظہر کا وقت داخل ہونے سے عصر کی اذان تک، عصر کے وقت تک، اذان اور وقت کا میں اس لیے فرق کر رہی ہوں کیونکہ اذان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت داخل ہو جاتا ہے اور اذان دیر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے ضرورت ہے جاننے کی کہ وقت کون کون سے نمازوں کے کیا کیا ہیں۔ تو عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ 4 بج جائیں، 4:30 ہو جائیں۔ عصر کا ٹائم مثال کے طور پر عصر کا ٹائم ہے 5 بجے، تو اب 4:30 بجے یا 5 بجنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر نماز پڑھیں گے ظہر کی تو وہ ظہر کی نماز ہی ہوگی، وہ قضا نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد جب سورج دھندلا پڑ جاتا ہے، یعنی اس کی روشنی مائل ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو نارمل آنکھ سے دیکھ سکیں، تب تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیر سے اٹھے ہیں یا آپ سو رہے تھے یا آپ کو اسی وقت اچانک یاد ہے تو آپ اس دن کی نماز عصر کے وقت اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب سورج جو ہے وہ بالکل آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو۔ مغرب کی نماز کا بھی یہی ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر عشاء کی نماز کا جو وقت ہے تب تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب میں یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھنی چاہیے، دیر سے پڑھیں گے تو وہ ہوگی ادا ہی، قضا نہیں کہلائے گی، ہاں لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر کی نماز کا وقت ہونے تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی فضیلت والی بات یہ ہے کہ آپ اس کو وقت پر پڑھیں، یعنی جیسی نماز کا وقت داخل ہو جائے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رات کے 3 حصے کیے تو 1/3 میں آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے وقت سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے بھی اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ قضا نماز، جب ایک نماز کا وقت نکل گیا تو دوسری نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، یعنی ایک نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو پچھلی نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی۔ اسی لیے اب قضا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم سو کر اٹھو یا تمہیں یاد آ جائے تو فوراً نماز کی قضا کر لو، یعنی جیسے اگر آپ کو یاد آیا کہ اوہ میری تو فجر کی نماز نکل گئی، میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی، تو آپ اسی وقت فجر کی نماز پڑھ لیں، وضو کریں اور نماز قضا پڑھ لیں۔ اسی طرح نمازوں کی قضا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے ہی آپ کو یاد آیا آپ پڑھ لیں، اور اگر کچھ زیادہ ہی ہے کہ آپ کو نہیں یاد رہتا، پورا دن بہت بیزی ہیں، تو رات سونے سے پہلے پہلے آپ تمام نمازوں کی قضا پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے صاحب ترتیب ہیں، یعنی ترتیب سے نمازیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن کبھی ایک نماز اس طرح سے رہ گئی تو آپ فوراً پہلی نماز کی قضا کریں گے، اس کے بعد جو وقت والی نماز ہے اس کو پڑھیں گے۔ اور اگر ایسے ہیں کہ آپ کی 5 نمازیں ایک ساتھ قضا ہو گئی ہیں اور چھٹی بھی قضا ہو گئی، تو پھر آپ پر ترتیب لازمی ہے، آپ جب چاہیں جو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضروری اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے پچھلی نمازوں کی ادا کی جائے، پھر باقی نمازوں کی قضا کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی اور سوال ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی معلومات اگر آپ کو چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔